تبدیلی سرکار کے دور میں غضب کرپشن کی عجب کہانی۔ جنوبی پنجاب کا میگا کرپشن سکینڈل، نیب تحقیقات جاری لیکن مین سٹریم میڈیا بے خبر، آخر کیوں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کا آبائی ضلع ڈیرہ غازی خان کروڑوں روپے کی کرپشن کے نرغے میں، فراڈ نوکریوں کا جھانسا، جعلی تقرر نامے، بوگس ویریفائڈ کوٹا لسٹیں اور جنرل ہسپتال لاہور سے 30 سے 50 ہزار کے فٹنس سرٹیفکیٹ۔ ایسا کرپشن سکینڈل جس میں لوٹنے والے پولیس اہلکار اور لوٹنے والے بھی قوم کے محافظ۔ 50 کروڑ روپے کے فراڈ کا ماسٹر مائنڈ بلال احمد بزدار، اکاؤنٹنٹ، ساؤتھ پنجاب پولیس آفس ملتان۔ کوٹ ادو پولیس اسٹیشن میں تعینات انسپیکٹر نذر حسین چانڈیا گریڈ 16 کا افسر ہے۔ ایک پولیس افسر ہونے کے باوجود یہ موصوف بھی بلال احمد بزدار کے ہاتھوں لٹ جاتا ہے۔ بلال بزدار جس کے تعلقات سیاسی شخصیات سے بھی ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ 50 کروڑ روپے کا فراڈ کرنے اور نیب تحقیقات کے باوجود میگا کرپشن سکینڈل کی خبر پاکستان کے کسی بھی نیوز چینل پر نہ چل سکی۔ بلال بزدار نے اپنے پیٹی بھائیوں پر بھی رحم نہ کیا۔ ذرائع کے مطابق بلال احمد بزدار نے انسپیکٹر نذر حسین چاڈیا کے دونوں بیٹوں حماد نذر اور ہمایوں خان کو جونیئر کلرک بھرتی کروانے کے لیے 28 لاکھ روپے لیے، جبکہ ضلع لیا کے انسپیکٹر اظہر سانگی اور ضلع راجن پور کے انسپیکٹر فیاض نے بھی اپنے بیٹوں کے لیے لاکھوں روپے ادا کیے، لیکن یہ دونوں بھی دیگر سینکڑوں افراد کی طرح لٹ گئے۔ کوٹا سسٹم پر بھرتی کے لیے اسپیشل لوگ حقدار ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پر تو اندھیر نگری چوپٹ راج۔ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ بلال بزدار نے بڑے منظم طریقے سے اپنے فرنٹ مین عاشق حسین سرکانی اور حکیم بزدار کے ذریعے اپنی ہی چانڈیا قوم کے درجنوں سادہ لو افراد کو نوکریوں کا جھانسا دے کر کروڑوں روپے ہتھیا لیے۔ بلال بزدار کے آبائی علاقے جمنا چانڈیا کے وڈیرے حاجی منظور حسین چانڈیا، جن کی سردار اویس لغاری سے سیاسی وابستگی بھی ہے، انہوں نے بتایا کہ ان کے دونوں بیٹوں محمد نعیم کو ڈرائیور اور محمد سلیم کو نائب قاصد کے لیے انٹرویو کی فہرست میں شامل کیا گیا اور رقم کی ادائیگی فرنٹ مین عاشق حسین سرکانی اور راشد سرکانی کو بغیر کسی ثبوت کے دیے۔ 2 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود انہیں نوکریاں ملی اور نہ پیسے واپس دیے گئے۔ شاطر بلال بزدار نے جعلی تقرر نامے اور بوگس ویریفائڈ لسٹیں بھی فراہم کی، جن میں تقریباً 485 امیدواروں کے نام درج تھے، کہ ایک اندازے کے مطابق ان تمام افراد سے تقریباً 50 کروڑ روپے کا فراڈ کیا گیا۔ بلال احمد بزدار سمیت ممتاز احمد جاوید، ڈپٹی سیکرٹری سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن لاہور، حکیم بزدار عاشق حسین سرکانی اور راشد سرکانی کا نام بھی اس کیس میں آ رہا ہے۔ بلال بزدار کے فراڈ سے متاثرہ ڈیرہ غازی خان کے رہائشی فردوس احمد شاہ نے میگا کرپشن سکینڈل پر ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس ساؤتھ پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ محمد ظفر اقبال کو بما ثبوت درخواست بھی دی، جس میں 13 لاکھ روپے کا دعویٰ کیا گیا تھا، جبکہ دیگر متاثرین لال بزدار کے خلاف مقدمہ کی پیروی کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق میگا کرپشن سکینڈل کے تانے بانے سیکرٹری SNGAD لاہور سے ملتے ہیں، کیونکہ فہرست میں شامل تمام افراد کو ٹیسٹ کے لیے پاک سیکریٹریٹ لاہور بلایا گیا تھا۔ بلال بزدار کی مبینہ فون کال ریکارڈنگ بھی سامنے آئی ہے، جس میں وہ نوکری دلانے کی یقین دہانی بھی کروا رہا ہے۔ جی السلام علیکم راشد بھائی۔ یار راشد بھائی، آپ یہ کیوں کنفیوز ہوتے ہیں؟ ہم نے کوئی کسی کے ساتھ اللہ رحم کرے کوئی دھوکہ فراڈ نہیں ہے۔ حالات آپ دیکھیں، 17 مارچ سے کوئی ورکنگ نہیں ہو رہی ہے۔ یار ہم لوگ، آپ بلیو کریں کہ بڑی سینسیٹی کے ساتھ ہم لوگ ادھر کوشش کر رہے ہیں۔ یہی منوس پتہ نہیں ہمارے متھے کیا لگے ہیں کہ ایک قدم ہم آگے چبڑتے ہیں تو اگلے دن 2 قدم پیچھے۔ آپ یقین مانیں، اس دن افتخار سعود صاحب نے کہا کہ نیکسٹ ڈے آپ سمری بھجوائیں، گور صاحب سے بھی بلکہ ان کی یہی بات ہوئی کہ نیکسٹ آپ ڈے سمری بھجوائیں، میں انشاءاللہ اپروول بھجوا دیتا ہوں کیبنٹ کی منظوری سے۔ آپ یقین مانیں 7 ساڑھے 7 بجے چیف سیکرٹری کی سلائڈ چل گئی تھی کہ ان کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ہے۔
یار آپ اتنے نہ ان کے ساتھ کہا، ہم آپ نے کون سا کوئی ان کے ساتھ چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، یہ کوئی ان کے آرڈرز ہیں صرف آن لائن ہونے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ ودن انشاءاللہ یہ سیٹلمنٹ ہو جائے. چیف سیکرٹری نے جواد رفیق ملک صاحب نے چارج آج لے لیا ہے، 1-2 دن وہ کھاڑ بچھاڑ کرے گا، اس کے بعد ہم نے لازمی انشاءاللہ یہ نیب قاصدوں والا کروانا ہے. باقی دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یار وہ ہو گئے تو ہم بھی ہو جائیں گے. ہم کوئی یار ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں؟ یا آپ نے کوئی اللہ رحم کرے ان سے ہم نے کوئی غلط لیا ہمارے، تو بلکہ الٹا ہمارے پیسے ان پہ لگے. نہ کنفیوز ہوں یار، اللہ رحم کرے. ہم نے کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. باقی اللہ رحم کرے، قسمت کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں کہ غافل بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس ایسے ہی جو ہے. کوئی نہیں، سامنا جو بندہ کوئی بات کرے میری بات کروا دیا کریں. آپ کیوں گھر سے باہر نہیں نکلیں باہر؟ یار ہم نے کون سا ان کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہے؟ یہ ایک لمحہ لگے گا انشاءاللہ ہم لوگ کروا کے تو ان کو دے دیں گے. اگر حالات ایسے یکدم چینج ہو جاتے ہیں، بندہ منہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. نہ پریشان ہو، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. راشد بھائی پتہ کیا ہے، پرسوں آپ یقین مانیں بلال صاحب کی چیف صاحب سے تلخ کلامی ہو گئی تھی. بلال صاحب نے واضح کہا تھا کہ سر اگر نہیں ہوتا تو پھر ہمیں بتائیں. چیف صاحب نے مجھے بلایا اور مطلب وہ بھی مجھ سے تلخ ہو کہ یار بلال خان نے آج بڑی بدتمیزی کے ساتھ مجھے جو ہے. میں کہا سر اب ہم لوگ کیا کریں؟ میں کہا سر بندے ادھر حاجی عاشق صاحب کو میں کہا جی وہ گھر آ جاتے ہیں صبح شام دوپہر. میں کہا سر اب مطلب برداشت سے بھی باہر ہے. میں کہا جی بلال صاحب نے اب ظاہر ہے وہ جو بھی معاملہ ہے ان کے ہینڈ وہ مجھے میں کہا جی فون کرتے ہیں. میں کہا سر کائنڈلی کچھ کریں. وہ کہتا ہے اچھا یار وہ افتخار صاحب سے ہوا ہے نیا چیف سیکرٹری کو انہوں نے کل افطار پارٹی پہ بلایا ہوا تھا. وہ جہانگیر ترین صاحب بھی تھے، وہ انیل مسرت صاحب بھی تھے، میں بھی ادھر ہی تھا، ان کے گھر افطاری تھی. تو وہ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. وہ نئے چیف سیکرٹری نے سمری پہ سائن کرنے ہیں. ادھر افتخار صاحب اپروول ہوئی ہے، بس ان کو ہم نے ان کی جگہوں پہ بھیجنا ہے، بس اتنا ہے. میڈم طاہرہ کو بھی انہوں نے چینج کر دیا. ادھر سمیر ملک صاحب ہیں کوئی ایل ڈی اے سے، وہ آ گئے ہیں ادھر. خواجہ ذیشان صاحب ہیں، ان کو کیٹرینا ہے، وہ اپنے گھر سے باہر نکل ہی نہیں رہے، ان کو کرونا ہو گیا ہے. تو بس اس سے معاملات عجیب الجھے ہوئے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی. بہرحال چیف صاحب بالکل خلوص دل کے ساتھ وہ کہتے ہیں جو ہی جواد ملک صاحب بیٹھیں گے سیٹ پہ میں ان کے سیٹلمنٹ کر کے انشاءاللہ میں سب سے پہلے ہم نے یہ جو 12-14 بندے ہیں نا یہ لگ گئے تو باقیوں کو بندہ ہفتہ مہینہ روک بھی لیتا ہے. تو انشاءاللہ ہماری فل کوشش ہے اللہ کے حضور انشاءاللہ کہ ہمارے یہ نیب قاصد ہو جائے. آپ نہ وری ہوں، اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم راشد بھائی. راشد بھائی مجھے نا آپ سے بھی زیادہ یقین مانے اس بات کا احساس ہے. 17 مارچ سے کرونا کی جب لاک ڈاؤن ہوا ہے اب تک صرف چیف سیکرٹری اور ہوم سیکرٹری اور ساتھ 2 ڈپٹی سیکرٹری بس وہ سیکرٹریٹ آ رہے ہیں، کوئی بھی ورکنگ نہیں ہو رہی. چیف صاحب نے اپنے طور پہ کوشش کی تھی کہ تھوڑا سا نا چلو انہی لاک ڈاؤن میں ہی ہمارا کوئی معاملہ صحیح ہو جائے. وہ اصل میں میر نے افتخار صاحب کو کوئی غلط گائیڈ کیا ہوا تھا، وہ پھر اس کو بریف کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی اب آپ سمری بھیجیں، آپ کے جو جونیئر ہیں وہ نیب قاصد اور ان کو میں اپروول دے دیتا ہوں. آپ بلیو کریں کہ یہ 2-3 دن پہلے ہماری بات فائنل ہوئی. ساتھ ہی مطلب چیف سیکرٹری صاحب کو پتہ بھی نہیں تھا، 7 بجے میٹنگ ہوئی ہے، 7:30 پونے 8 سلائیڈ چل گئی ہے کہ چیف سیکرٹری کو چینج کر دیا ہے. جب چیف سیکرٹری چینج ہو جائے کم از کم 1 ویک معاملات مزید سٹل ہو جاتے ہیں. ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو نیب قاصد ہیں نا یہ کسی نہ کسی طرح یہ ایڈجسٹ ہو جائیں. چلو باقیوں کو حوصلہ ہو جائے گا کہ جناب یہ ہو گئے ہیں. باقی انشاءاللہ ہم غفلت بالکل بھی نہیں کر رہے. ہمیں حاجی صاحب کا آپ کا بڑی مشکلات کا احساس ہے، اور میں اور اپنا بلال صاحب ہم سی ایم صاحب افتخار صاحب کو بھی اس نے ملنے گئے، وہ جو پرنسپل سیکرٹری ہیں، بلکہ سی ایم سے بھی ملنے گئے. تو آپ یقین مانیں سی ایم ہاؤس میں بھی صرف ایک سیکرٹری بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے تو پھر ہم واپس آ گئے تھے. کوئی نہیں، آپ ان کو لوگوں کو کہیں کہ یہ تھوڑا سا نارمل حالات ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم سب کی سمری چیف صاحب نے اپنے پاس رکھی ہے، گوہر صاحب نے انشاءاللہ وہ ساری انہوں نے خود ہی انشاءاللہ وہ کروا لیں گے. صرف یہ تھوڑے سے نارمل حالات ہو جائیں تو انشاءاللہ سارا کام ہو جائے گا. آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ہمیں آپ کی عزت بہت عزیز ہے، بہت عزیز ہے.
जन थोड़े कम वास्ते बैठे हैं इंशाल्लाह कम थी वेंदे इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक जरा ना कम थोड़ा थी वैसी हुण कम स्टार्ट थी कि जूनियर क्लर्क के नवी लिस्टां लग गई दूजी ई हफ्ते भी लग वैसी इंशाल्लाह अगले वीक तक थोड़ा भी नाल लग वैसे इंशाल्लाह हाँ पहले कम बंद है हुण कम स्टार्ट शुरू थी गया इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल हाँ थी वेंदे मेरा भाई कम थोड़ा इंशाल्लाह भाई वो ऑनलाइन थी सन लिस्टां क्या लगना लिस्टां मैं के सारे हुण लग जान जन वो ऑनलाइन थी सन डायरेक्ट रिपोर्ट करनी पौसी जने मेडिकल થઈ પણ દૂજે ને ઓલા લિસ્ટ બનશે ને ના ફાઇનલ मेडिकल थी अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई कोई भी झूठ नहीं है डेयर भाई, ना ही कोई है। 15 सितंबर से प्रोसेस स्टार्ट है। 471 लोगों की पीसीएस के थ्रू जो 2017 में जिनके एग्ज़ाम वगैरह प्रोसेस हुआ था, आप बिलीव करें उनमें से भी अभी सिर्फ 70 लोगों की मतलब इन्होंने ज्वाइनिंग ली है। हमारा कोटा सिस्टम है और साथ सारा अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोसेस स्टार्ट है। इंशाल्लाह ये कोविड-19 की वजह से 8-9 माह सारा प्रोसेस हर चीज़ उन्होंने लॉकअप कर दी थी। अब स्टार्ट है इंशाल्लाह। ये थोड़े दिन आप वेट करें, इंशाल्लाह अल्लाह सुरखरू करेगा। आप लोगों से किसी किस्म का भी वो कोई ऐसी ना कोई झूठ वाली बात है ना कोई ऐसी बात है। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। अल्लाह हमें आप सबके सामने सुरखरू करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान। आप सुनाए खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा है कि डीजी खान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कोच की वैकेंसीज खाली हैं। 3 कोच टेम्परेरी तौर आपने मुझे भेजा है। मैं ना हमारे एक दोस्त हैं उस्मान साहब, इधर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैठते हैं। जी जी मेरी ये अभी उन्हीं से ही बात हुई है, वो आएंगे मेरे पास 2 बजे के करीब। ठीक है। तो अयाज भाई मैं फोन करवा के, पता क्या मुतलका डिपार्टमेंट वाला फोन करे ना तो फिर ऑफिसर ज्यादा उसको मोबिलाइजिंग करते हैं। ठीक है। कोई और बंदा करे चाहे चीफ सेक्रेटरी करे तो वो इतनी वो उसको नहीं देते। मैं इंशाल्लाह फोन करवा के आपका मैं लिखवा के मैं आपको बैक कॉल करूंगा कि असल में ना टेम्परेरी तौर पे उन्होंने मुझे रखा हुआ है, टेम्परेरी यानी डेली वेजेस पे। अच्छा। और कोच की वो असल में अयाज पता क्या है, आपके मैसेज, सॉरी मैं आपके मैसेजेस आते हैं शादी की कोविड-19 की वजह से ना मार्च से लेके सितंबर तक हर तरह से उन्होंने पाबंदी लगाई। अब तक सेक्रेटरीट की बंद था। अक्टूबर में अयाज भाई ये सारा प्रोसेस सारा स्टार्ट हुआ है। अभी 2017 के जो कैंडिडेट थे ना जिन्होंने पीपीएस के थ्रू एग्जाम दिया था, आप मेरे मोहतरम में आप अभी सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर चले गए, उनके अब मेडिकल हो रहे हैं। मैं एज सून आज पॉसिबल आपके पास आने वाला हूँ 24-25 को जैसे आपने कहा था मुझे। और ना हाँ, मतलब अब पता क्या, अब मतलब 2017 वालों के अब मेडिकल हो रहे हैं। सही भी ना गवर्नमेंट ने वल्लाही शाह साहब इतना डिप्रेशन में चले गए हैं। 5-7 लाख मेरे हॉस्टल पे लगाया है, 5-7 लाख बेटी की शादी में इन्वेस्ट कर दिया है। मैंने शाहजी से मेरा रोज राब्ता होता है। मैं कहता हूँ शाहजी इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक आपके सामने सुर्ख करेगा। इंशाल्लाह। मैं क्या आप लोगों की बातों में ना आए ना। असल वजह ये, हाँ जी प्लीज बस शाह साहब हमारा असासा है वल्लाह, वो बड़े भाई बड़े बाप की तरह है वल्लाही। ऐसे शख्स बार नहीं मिलते अहमद भाई, इनको जाया ना कीजिएगा। मैं कहता हूँ शाहजी की मोहब्बत मेरे साथ हमेशा है और रहेगी। अच्छा प्लीज यार इसको तो फॉलो कर दीजिए सर। मैं ना आपको इंशाल्लाह 2 बजे के बाद कॉल करूंगा। थैंक यू सो मच। मैं करूँगा, ठीक है। वेलकम। नैब की जानिब से बिलाल बुज़दार के खिलाफ तहकीकात जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई खातिर-खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, क्योंकि इतने बड़े स्कैंडल में बिलाल बुज़दार के दीगर साथी सामने नहीं आ सके और ना ही पसे पर्दा बाअसर शख्सियात सामने आ सकी हैं। दूसरी जानिब नैब का मेगा स्कैंडल होने के बावजूद किसी भी न्यूज़ चैनल ने इस केस की कवरेज नहीं की, जिससे जाहिर होता है कि बिलाल बुज़दार किस कदर ताकतवर है, जो सियासी असर व रसूख होने की वजह से अभी तक कानून के शिकंजे में नहीं आ सका और ना ही दीगर मुलज़मान सामने आ सके हैं।